بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کائنز آف ناؤنس کے بارے میں۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ناؤن کو جنرلی، پھر ہم نے ناؤن کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، فیلڈ اونلی کیٹیگری اینڈ دین ویزیبل کیٹیگری۔ پھر آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤن کی بات ہم نے کی تھی کہ ہم ایک سینٹینس میں ناؤن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ میرے چینل پر موجود ہے، وہ لازمی دیکھیں۔ اور آج جو کائنز آف ناؤن ہے وہ ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ ایک آسان طریقے سے میں ایک ٹرک بتاؤں گا آپ کو جو آپ کبھی نہیں بول پائیں گے۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستو دیر آر 5 کائنڈز آف ناؤنس، وہ جو ہے ہم ایک ایک ڈسکس کریں گے آگے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن، دین کلیکٹیو ناؤن، میٹیریل ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ یہ ایک ایک کو ہم ڈسکس کریں گے ایک آسان طریقے سے۔ آپ ایک کو یاد کریں گے تو دوسرا آپ کو خود بہت یاد ہوگا۔ آپ کامن ناؤن کو یاد کریں گے تو آپ کو پراپر ناؤن یاد ہوگا۔ آپ میٹیریل ناؤن کو یاد کریں گے تو آپ کو ایبسٹریکٹ ناؤن یاد ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کامن ناؤن ہے، تو ڈیفینیشن کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کامن ناؤن از دا نیم آف اے کامن پرسن، پلیس، اینیمل، تھنگ۔ یہ آج تک تو ہم نے بہت دفعہ کامن ناؤن کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک ٹرک بتاؤ، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈر لائن ورڈس کو دیکھیں، گرل، بوائے، سٹی، کنٹری۔ تو دیکھیں اگر ایک گرل پاکستان میں ہے تو وہ یہاں پہ بھی گرل ہے، وہ انڈیا میں بھی گرل ہے، وہ امریکہ میں بھی گرل ہے، وہ لنڈن میں بھی گرل ہے۔ اسی طرح ایک بوائے پاکستان میں بھی بوائے ہے، اور اس طرح دبئی میں بھی بوائے ہے، اسی طرح امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ جہاں پہ وہ بوائے ہی ہے۔ اسی طرح سٹی ہے، اسی طرح کنٹری ہے۔ تو یہ کسی کا ایک خاص نام نہیں ہے، یہ کسی کا جو ایک پراپر ناؤن ہے وہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے کامن ہے۔ جس طرح میں نے بتایا، جتنے بھی دنیا میں مطلب فیمیل ہے وہ گرلز بھی ہے، اور وہ سپوز اگر میں کہوں کہ ایک نام آپ کو میں بتاؤں، یہاں پہ لکھا ہے کہ کیرل از اے بیوٹیفل گرل۔ تو یہ جو کیرل ہے یہ مطلب سارا نہیں ہو سکتی، یہ مریم نہیں ہو سکتی، یہ مریم الگ ہے، سارا الگ ہے، اسی طرح کیرل الگ ہے، لیکن ان کامن یہ سارے جو ہے یہ گرلز ہے۔ اسی طرح بوائے ہے، دوسرے اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں، موہن از اے گڈ بوائے۔ یہ موہن جو ہے یہ سلمان نہیں ہو سکتا، یہ علی نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے منیب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے، اور یہ ان کامن یہ بوائز ہے سارے۔ اسی طرح سٹیز جتنے ہیں، کنٹریز ہے، وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نام ہوتا ہے، اور سارے کنٹریز کو مطلب دنیا کی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ان کامن کنٹریز ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کا۔ آگے میں پراپر ناؤن کو ڈسکس کروں گا تو اس کا آپ کو اور بھی سمجھ آ جائے گا۔ دوسرا جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، تو ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ پراپر ناؤن از دا نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، اینیمل، پلیس، تھنگ۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بات کی کہ سلمان جو ہے وہ احمد نہیں ہو سکتا، احمد جو ہے وہ سلمان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بوائز ضرور ہے۔ اسی طرح آپ یہ ایک ٹرک کو یاد کر لیں کہ جو پیرنٹس نے آپ کو نام دیا ہے وہ آپ کا ایک پرٹیکولر نام ہے، وہ آپ کا ایک خاص نام ہے، وہی اسی کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ آج تک جب بھی مطلب پراپر ناؤن کی بات ہوئی ہے تو ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال یہ بھی ہے، لیکن اگر آسان طریقے سے آپ سیکھنا چاہتے تو وہ یہ ہے کہ ہر کسی کا جو اپنا نام ہے، مطلب کسی کا نام ہے علی، کسی کا نام ہے سلمان، کسی کا نام جو بھی ہے، تو وہ یہ ہر کسی کا جو اپنا نام ہے وہ پراپر ناؤن ہے۔ تو آپ ایگزامپلز میں دیکھیں کہ دہلی از دا کیپٹل آف انڈیا، کرشنا ہیڈ ٹو ورک ہارڈ، نیپولین واز اے گریٹ کمانڈر، اینڈ ہیملیٹ از اے فیمس پلے۔ اب دیکھیں اگر ہم سٹیز کی بات کریں تو سٹیز، پشاور بھی سٹی ہے، اسی طرح اسلام آباد بھی سٹی ہے، اس طرح جو ہے لاہور بھی سٹی ہے، دلی بھی سٹی ہے، لیکن آپ دلی کو لاہور نہیں کہہ سکتے، آپ اسلام آباد کو دلی نہیں کہہ سکتے۔ یہ دلی، اسلام آباد، لاہور، یہ ہر سٹی کا ایک پراپر ناؤن ہے۔ تو یہ
ہے مطلب آپ اتنا سمجھیں کہ جو کہ ہر کسی کا ایک خاص نام ہوتا ہے، کسی جگہ کا ہے، کسی پرسن کا ہے، کسی پلیس کا ہے، وہ ہے پراپر ناؤن. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. آگے دیکھ لیتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. اب کلیکٹیو ناؤن کے ایک آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کلیکٹیو ناؤن ہم اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، اور اس بہت ساری چیزوں کے لیے ہم ایک ہی ورڈ کو یوز کرتے ہیں، اور وہ ساروں مطلب جتنے ساری چیزیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. اے کلیکٹیو ناؤن از دا نیم آف اے کلیکشن آف گروپ آف پرسن پلیسز اور تھنگس. اب آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے ایگزامپل میں اے کراؤڈ ہیز کریٹڈ آل دیز پرابلمس، دی جیوری ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ ہم ٹو جیل. اسی طرح فلاک آف شیپ از گریزنگ ان دا فیلڈ. اب یہ تو چلو ایگزامپلس ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے پلیسز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پرسنز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں. اب کراؤڈ کو دیکھیں. کراؤڈ ہیز کریٹڈ آل دیز پرابلم. ہم کہتے ہیں نا کہ میچ میں کراؤڈ کتنا تھا، کراؤڈ زیادہ ہے، کراؤڈ کم ہے. یہ جو ورڈ ہے، یہ کراؤڈ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں جو شور مچاتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں. اسی طرح اس ساروں کے لیے ہم ایک ہی ورڈ کو یوز کرتے ہیں، اور وہ سارے لوگوں کو یہ ایک ہی ورڈ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ایک ہی اس ورڈ کو ہم کلیکٹیو ناؤن کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح ایک اور سمپل طریقے سے میں اگر آگے بھی آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹیم. اب ٹیم ایک ہی ورڈ ہے، لیکن اس میں مطلب کہ کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس میں 11 پلیئرس ہے. اس 11 پلیئرس کو ہم الگ الگ نام وہ نہیں لیتے. ہم نہیں کہتے کہ 11 بندوں نے یہ کام کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیم نے یہ کام کیا. اب اس ٹیم میں 11 بندے ہیں. تو اسی طرح اگر میں کہتا ہوں کہ آرمی، تو ہم کہتے آرمی وہاں پہ گیا، آرمی وہاں پہ چلا گیا، آرمی وہاں پہ، آرمی نے یہ کیا، آرمی نے وہ کیا. تو اب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ پہ ہے. اب یہ جو آرمی ہے، اس میں کوئی ایک دو بندے تو نہیں ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں میں بندے ہیں، لیکن ساروں کے لیے ہم ایک ہی ورڈ کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک ورڈ جو ایک گروپ آف پیپل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک گروپ آف چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا، فلاک آف شیپ. اب یہ فلاک، جب بہت سارے شیپ کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے یا کہیں پہ جا رہے ہوتے تو ہم اس کو فلاک کہتے ہیں، لیکن اس میں اندر بہت سارے شیپ ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے لیے ایک ورڈ کو یوز کرنا اور اس گروپ کو ریپرزینٹ کرنا، یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. امید ہے آپ کو اس کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا. جو اور کائنڈ ہے وہ ہے میٹیریل ناؤن. جس طرح میں نے آپ کو بتایا فرینڈس کہ آپ پراپر ناؤن کو یاد کر لے تو آپ کو کامن کا سمجھ آ جائے گا، کامن کو یاد کر لے تو پراپر کا سمجھ آ جائے گا. اسی طرح آپ میٹیریل کو ناؤن کو یاد کر لے تو آپ کو ایبسٹریکٹ ناؤن کا سمجھ آ جائے گا. آپ ایبسٹریکٹ کو یاد کریں گے تو آپ کو میٹیریل کا سمجھ آ جائے گا. میں ایک ایسے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اے میٹیریل ناؤن از دا نیم آف اے میٹیریل ایگزسٹنگ ان دا نیچر. اب ڈیفینیشن، یہ ایگزامپلس کو دیکھیں. دا ornament is made of gold, cotton is good for skin, I like rice and pulse, take this milk before you go to bed, we cannot live without water. اب یہ واٹر، ملک، پلس، رائس، کاٹن، گولڈ، یہ جو ورڈس ہے گرین، یہ میٹیریل ناؤن ہے. یہ کیسے میٹیریل ناؤن ہے؟ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جس چیز کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، جو اس کی فزیکل ایگزسٹنس موجود ہے، اس چیز کو میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو گولڈ ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. یہ کاٹن، یہ پلس، رائس، واٹر، یہ ساری چیزیں نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس لیے اس کو میٹیریل ناؤن کا نام دیا گیا ہے. اب آگے دیکھیں جو ہے لاسٹ ون، ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن بالکل کمپلیٹلی اپوزٹ ہے میٹیریل ناؤن کے. این ایبسٹریکٹ ناؤن از دا نیم آف اے کوالٹی، ایکشن، اسٹیٹس. جس طرح میں نے وہ بتایا کہ جن چیزوں کی فزیکل ایگزسٹنس ہے نیچر میں، اس کو ہم میٹیریل ناؤن کہتے ہیں. جس چیز کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. سمپل از دیٹ. فار ایگزامپل، جو
ہمارے مائنڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے، جو امیجنری تھنگس ہے جس کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہم اس کو مطلب فزیکلی دیکھ نہیں سکتے. وہ اب ایگزامپلس کو دیکھیں کہ یہ آنیسٹی، گڈنس، کائنڈنس، بریوری، بہت لافٹر، بیہیویئر، اس طرح کے یہ بہت سارے ورڈ ہے. سلیوری ہے، یوتھ ہے، سلیپ، یہ بہت سارے یہ جو ہے یہ مٹیریل ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب اس کا میں ایک ٹرک آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو یاد کرنا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی وہ جو بندہ ہے وہ بہت آنیسٹ ہے، اس کی آنیسٹی بہت زیادہ ہے، تو کتنا زیادہ ہے، کتنا کلو گرام ہے، کتنا مطلب گرام ہے، کتنا کلو میٹر ہے، آپ کی کوئی اس کو میجر نہیں کر سکتا اس کو. تو مطلب اس لیے نہیں کرتی کہ وہ فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو آنیسٹی یہ ہمارے مائنڈ میں صرف ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا ہے، کوئی مخلص ہے، تو ہم اس کو ہم نے ایک ورڈ دیا ہے آنیسٹی یا آنیسٹ کا. تو یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے مائنڈ میں ایگزسٹ کرتی. اگر میں اس کا بتاؤں آپ کو کہ بیہیویئر، اس فلاں بندے کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، تو کتنا اچھا ہے آپ مجھے بتائیں نا. 5 کلو یا 10 کلو، 2 کلو، کتنا اچھا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. تو یہ ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں ہمارا امیجنری ورلڈس ہے جو ہم نے مائنڈ میں بنائے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور وہ کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے. اسی طرح سلیوری ہو گیا، اس طرح یوتھ ہو گیا، ڈیتھ ہو گیا. اگر میں کہتا ہوں یار بہت بڑا وہ غم ہے، یہ بہت بڑا ڈیتھ ہے، کتنا بڑا ہے آپ بتائیں نا، کتنا بڑا ہے، کتنا کلو میٹر بڑا ہے، کتنا. آپ کی کوئی ایسا میجرمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو کسی ڈیتھ یا کسی غم خوشی کو میئر کرے. یہ سارے ورڈ جو ہے جو فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی اور ان چیزوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہمارے ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب لاسٹ میں آپ کو ایگزامپلس کے تھرو سمجھا رہا ہوں اور وہ آپ کو بہت آسانی سے ان ساروں کا سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں کہ ایگزامپل کو دیکھیں کہ اے مین از اے کامن ناؤن. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے، اس کا نام کیا ہے، پیٹر ہے. If his name is Peter, it would be a proper noun. And if it is the name of a particular man. اب دیکھیں ایک کوئی عام بندہ لے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بوائے ہے، تو یہ بوائے کامن ناؤن ہے سب کے لیے. جس طرح میں نے کہا پشاور میں بھی ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے. اب اگر اس کا نام میں پیٹر رکھوں تو یہ جو پیٹر ہے یہ پراپر ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں، وہ جو پیٹر ہے وہ ایک کلاس میں جاتے ہیں، جس طرح یہاں پہ لکھا ہے. اب وہ پیٹر ایک کلاس میں جاتا ہے، وہ جو کلاس ہے مطلب کلاس میں تو ایک پیٹر تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تو وہ کلاس کو ہم ایز اے کلیکٹیو ناؤن لیتے ہیں. پھر پیٹر کیا کرتا ہے، وہ فارسٹ میں چلے جاتے ہیں اور ایک ٹائیگر آتا ہے، اس کو کل کرتا ہے، اس کو مارتا ہے. تو اب اس کا جو فلیش ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ میٹیریل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی پیٹر کا جو گوشت ہے ہم اس کو میٹیریل ناؤن کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لاسٹ ون کو دیکھیں کہ اگر ہم اس کے لیے کوئی غم کا احساس کرے یا کوئی سورو فیل کرے اس کے لیے، تو وہ اس کی جو ڈیتھ ہے اس پہ، تو وہ ہمارے کیا ہوگا، ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا. اب اس کے لیے غم مطلب کتنا ہم غم زدہ ہو جائیں گے، کسی کو پتہ ہوگا نہیں، کسی کو کوئی ایسا سٹینڈرڈ ہے جو میئر کرے گا نہیں. ہاں، اس کے فلیش کو میئر کر سکتے ہیں ہم، اس لیے اس کو میٹیریل ناؤن کہتے ہیں کیونکہ وہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو غم ہے، وہ ڈیتھ ہے، وہ ہم نہیں مان کر سکتے، وہ ہم نہیں میجر کر سکتے کہ وہ کتنا ہے. تو یہ تھا کائنڈز آف ناؤن کے بارے میں جو تھوڑا بہت میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کہ اور بھی ہم مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور ایکسپلینیشن دیں گے آپ کو ہر چیز کے بارے میں، اور انشاءاللہ ایک ٹرک کے تھرو ہم آپ کو سمجھائیں گے ایک آسان طریقے سے کہ اور آپ چیزوں کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.